الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار کھول دیتے پتہ نہیں کیوں وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھے راستے کی، درمیانے راستے کی یعنی سیدھے راستے کی رہنمائی کی، سیدھا راستہ دکھایا۔ وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ، اور اللہ نے ہمارے لیے توفیق کو بہترین دوست بنایا۔ بہترین دوست بنایا بعد میں۔ وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ، اور اللہ نے ہمارے لیے توفیق کو بہترین دوست، خیر کی تبدیل ہے، بہترین دوست بنایا۔ یہاں لنا جار مجرور ہے، اس جار مجرور کے بارے میں بحث کرنی ہے کہ یہ جار مجرور متعلق کس کے ہے، اس جار مجرور کو کس کے متعلق کریں، متعلق کیا بنائیں گے؟ تو جعلہ چار احتمال ہے، جعلہ بھی متعلق بن سکتا ہے، التوفیق بھی متعلق بن سکتا ہے، خیر رفیق بھی متعلق بن سکتا ہے، رفیق بھی متعلق بن سکتا ہے، ہر ایک کے متعلق ہو سکتا ہے، لیکن جس کے بھی متعلق کرو گے اشکال ہوگا، جس کے بھی متعلق کرو گے اشکال اور اعتراض ہے۔ لنا کو اگر ہم جعلہ کے متعلق کر دیں تو لفظی خرابی تو نہیں ہے، خرابی لفظی بھی لازم آ رہی ہے، معنوی بھی لازم آ رہی ہے، دونوں طرح خرابی لازم آ رہی ہے۔ اگر ہم لنا کو جعلہ کے متعلق کریں گے خرابی یہ لازم آئے گی لفظی، کہ یہاں لام جو ہے لام تعلیلیہ ہے، لام کیا ہے؟ تعلیلیہ ہے، اور جب لام تعلیلیہ ہو تو پھر اس صورت میں لام تعلیلیہ غرض کے لیے ہوتی ہے، کس کے لیے؟ غرض کے لیے۔ پھر معنی یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے غرض کے لیے توفیق کو بہترین رفیق بنایا، دوست بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے غرض کے لیے، لام غرض کے لیے، تعلیلیہ ہوگی تو لام تعلیلیہ غرض کے لیے ہوتی ہے، اس لیے پھر معنی ہو جائے گا اللہ نے ہمارے غرض کے لیے توفیق کو بہترین دوست بنایا ہے، لام تعلیلیہ ہے۔ جب لام تعلیلیہ ہو تو غرض کے لیے ہوگی، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کا فعل کا معلل بالغرض ہونا لازم آئے گا۔ لام تعلیلیہ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے فعل کا معلل بالاغراض یعنی معلل بالغرض ہونا لازم آئے گا۔ اللہ نے یہ کام ہمارے غرض کے لیے کیا، اللہ نے توفیق کو ہمارے غرض کے لیے بہترین دوست بنایا، تو اللہ کا فعل یہ معلل ہو گیا غرض کے ساتھ، معلل ہو گیا غرض کے ساتھ ہو گیا۔ اور جو غرض ہوتی ہے، غرض میں احتیاج پائی جاتی ہے، غرض میں احتیاج پائی جاتی ہے، محتاجی پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ احتیاج سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ احتیاج سے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی محتاج نہیں، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ کا توفیق کو ہمارے لیے بہترین دوست بنانے میں محتاج ہونے لازم آئے گا، اس لیے کہ اللہ کا یہ کام پھر غرض والا ہو جائے گا، اور غرض میں کیا ہوتی ہے؟ احتیاج پائی جاتی ہے۔ تو اگر ہم لنا کو جعلہ کے متعلق کریں گے تو پھر لام تعلیلیہ ہوگی، اور لام تعلیلیہ غرض کے لیے ہوتی ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ کے افعال کا، اللہ تعالیٰ کے اس فعل کا معلل بالغرض ہونا لازم آئے گا، اور غرض جو ہے اس میں احتیاج پائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے افعال اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ احتیاج سے پاک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کے افعال میں غرض نہیں ہوتی، ہاں حکمت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اور غرض اور شے اور حکمت اور شے ہے۔ غرض میں احتیاج پائی جاتی ہے، بندہ اس کام کا محتاج ہوتا ہے، اور حکمت کسی بھی فعل پر اس کے نتیجے کو اور ثمرے کے مرتب کو کہتے ہیں۔ بھئی اگر آپ نماز پڑھو گے تو نماز میں آپ کو یہ فائدہ ملے گا، اخروی فائدہ بھی ہے، اتنے ثواب ملیں گے آپ کو، اور دنیاوی فائدہ بھی ہے، آپ کی ورزش بھی ہوگی۔ کتنی بیماریوں کا علاج ہے، پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا علاج ہے ایک سجدہ کرنا، سر کا، آنکھوں کا، کانوں کا، گلے کا، پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا علاج ہے، کمر کے درد کا، اس لیے جس کے کمر کا درد ہو کہتے ہیں لمبا سجدہ کر لو، لیکن سجدہ ہو، وہ نہ ہو مرغوں کی طرح، ہاں وہ پرندوں کی طرح وہ نہ ہو، دانا چکنا بس سر نیچے اوپر، یہ نہ، سجدہ ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے افعال وہ حکمت معلل بالحکم تو ہوتے ہیں، حکمت سے پر تو ہوتے ہیں، لیکن معلل بالاغراض نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر ہم لنا کو متعلق کریں گے جعلہ کے، تو اللہ تعالیٰ کے افعال کا کیا ہونا لازم آئے گا؟ معلل بالاغراض ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ اس لیے ہم لنا کو جعلہ کے متعلق کریں گے، یہ لفظی خرابی لازم آئے گی۔ اگر ہم اس لنا کو توفیق کے متعلق کریں تو وفق یوفق و توفیق مصدر ہے، تو اس کے متعلق بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہوتا ہے وہ عامل ضعیف ہوتا ہے، وہ عامل ضعیف ہوتا ہے، اور عامل ضعیف اپنے ما بعد میں تو عمل کر سکتا ہے، ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا۔ اپنے ما بعد کے معمول میں تو عمل کر سکتا ہے، لیکن اس کا جو معمول اس سے مقدم آ جائے، پہلے آ جائے، یہ عامل ضعیف ہے، اس میں عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم لنا کو توفیق کے متعلق نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عامل ضعیف کا ما قبل میں عمل کرنا درست نہیں کر سکتا، اس لیے ہم توفیق کے متعلق نہیں کر سکتے۔ خیر اس میں تفضیل ہے، اس کے بھی متعلق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خیر بھی عامل ضعیف ہے، اس میں تفضیل بھی عامل ضعیف ہے، اس لیے اس کے بھی متعلق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں تفضیل عامل ضعیف ہے، ما بعد میں تو عمل کر سکتا ہے، ما قبل میں نہیں کر سکتا۔ رفیق کے بھی متعلق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رفیق بھی اپنے ما بعد میں تو عمل کر سکتا ہے، ما قبل میں نہیں۔ لہذا لنا تو رفیق سے پہلے کیا، رفیق کا جو عامل ہے خیر، یہ تو اس سے بھی پہلے آیا ہے۔ رفیق کے اگر بعد ہوتا تو اس کے متعلق بن سکتا تھا، لیکن یہ تو رفیق سے پہلے، رفیق سے کیا پہلے بلکہ رفیق کا جو عامل ہے مضاف خیر، یہ تو اس سے بھی پہلے آیا ہے، اس لیے یہ اس کے بھی متعلق۔ وہ طلحہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ طلحہ کھڑے ہو جاؤ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کیا مسئلہ ہے؟ چیک کرو نا کہ اس کو بخار ہے؟ جی آپ ڈاکٹر ہو؟ جی یہ کو بغل میں پیاز رکھا ہوگا، تم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے بدن کیسے گرم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خیر ہے، پھر بیٹھے رہو، بس آپ کا بیٹھنا ہی برکت سے خالی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو جس کے متعلق کرو گے اشکال لازم آ رہا ہے۔ لنا کی جعلہ کے متعلق کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے افعال کا معلل بالغرض ہونا لازم آ رہا ہے۔ توفیق کے متعلق کرو گے تو وہ عامل ضعیف ہے، عامل ضعیف ما بعد میں عمل کرتا ہے، ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا۔ خیر کے کرو گے یہی خرابی ہے، رفیق کے کرو گے یہی خرابی ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ تو شارح نے اس کو توفیق اور جعلہ کا تو بتایا ہے، خیر اور رفیق کا نہیں بتایا۔
کہ اس کے متعلق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ رفیق کے بارے میں بتایا اور توفیق اور خیر کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن جو جواب رفیق کا ہے وہی جواب توفیق کا بھی ہے، وہی جواب خیر کا بھی ہے۔ شارح نے صرف 2 بیان کیے کہ لنا کو ہم جعلہ کے بھی متعلق کر سکتے ہیں اور رفیق کے بھی کر سکتے ہیں، باقی ان دونوں سے خاموش ہو گئے، تو اگر ہم جعلہ کے متعلق کریں گے تو کیا خرابی لازم آ رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے افعال کا معلل بالغرض ہونا لازم آ رہا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ معلل بالاغراض ہونے کی خرابی تب ہوتی جب لام تعلیلیہ ہوتی، لیکن یہ لام تعلیلیہ نہیں، لام للانتفاع ہے، لام فائدہ دینے کے لیے ہے، لام للتعلیل نہیں بلکہ لام للانتفاع ہے۔ انتفاع ینتفع انتفاع، فائدہ دینا، فائدے کے لیے ہے۔ اب ترجمہ یہ ہو جائے گا جعل لنا التوفیق خیر رفیق، اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے توفیق کو بہترین دوست بنایا۔ اور لام انتفاع کے لیے آتا ہے جعل کے بعد، جیسے کتاب اللہ میں ہے جعل لکم الارض فراشا، جعل لکم الارض، جعل اور لکم، تو لام تعلیلیہ نہیں بلکہ لام انتفاع کے لیے۔ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا بنا دیا، فراش بنایا۔ اس لیے لنا کو ہم جعلہ کے متعلق کر سکتے ہیں، اور جو معلل بالاغراض ہونے کی خرابی کا اعتراض تھا وہ نہیں درست۔ کیوں؟ اس لیے کہ لام اگر تعلیلیہ ہوتی تو اعتراض درست ہوتا، یہاں لام تعلیلیہ ہے نہیں، لام تو انتفاع کے لیے۔ لام کس کے لیے؟ انتفاع کے لیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کا معلل بالاغراض ہونا لازم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہو سکتے اور اس پر دلائل دیتے ہیں، سب جہالت پر مبنی ہے، سب جہالت پر مبنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی کام کریں گے کوئی غرض نہیں ہوگا، بغیر غرض کے کوئی کام کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے افعال کا معلل بالاغراض ہونا لازم آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہوتے ہیں۔ رہا یہ اشکال اس پر کہ اس میں احتیاج پائی جاتی ہے، تو احتیاج والا اعتراض بھی درست نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اپنے ذات کے غرض کے لیے نہیں، مخلوق کی غرض کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے غرض کے لیے توفیق کو بہترین دوست بنایا ہے، اپنے غرض کے لیے نہیں۔ اور جو اپنا غرض ہوتا ہے اس میں احتیاج ہوتی ہے، وہ کس لیے آئے ہو، کس غرض سے آئے ہو، بھئی میں اس غرض سے آیا ہوں تو وہ غرض میری ہے، میں محتاج ہوں، تو اپنے غرض کے لیے جو آئے وہاں احتیاج ہے، لیکن جو دوسرے کی غرض ہوتی ہے اس میں احتیاج نہیں ہوتی۔ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے افعال کے معلل بالاغراض ہونے کا اشکال ہے یہ درست نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام غرض سے خالی نہیں ہوتا، کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ ہاں ان کا اپنا غرض نہیں بلکہ لوگوں کی غرض کے لیے، امت کے غرض کے لیے، مخلوق کی غرض کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ لیکن بہرحال اگر جو باقی لوگوں کی بات بھی لے لی جائے کہ معلل بالاغراض لازم آتا ہے تو ان کا جواب وہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں لام غرض کے لیے نہیں ہے بلکہ لام کس کے لیے؟ انتفاع کے لیے ہے۔ اس لیے لنا کو وہ جو لفظی خرابی آ رہی تھی، لنا کو جعلہ کے متعلق کرنے کی صورت میں وہ لفظی خرابی نہیں رہی، ہاں معنوی خرابی ہے، معنوی خرابی ہے۔ رفیق کے متعلق کریں گے تو خرابی یہ تھی کہ یہ عامل ضعیف ہے، عامل ضعیف اپنے ماقبل میں عمل نہیں کر سکتا، تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ رفیق کے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ اور یہاں یہ اشکال کہ یہ عامل ضعیف ہے، ماقبل میں عمل نہیں کر سکتا، اس کا جواب وہ دے رہے ہیں کہ یہ لنا جار مجرور ہے۔ لنا کیا ہے؟ جار مجرور ہے، ظرف ہے، اور ظرف میں توسع ہوتی ہے، ظرف میں کیا ہوتی ہے؟ وسعت ہوتی ہے، ظرف کے لیے سب کچھ جائز ہے، اس لیے عامل ضعیف اپنے ماقبل میں عمل کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ظرف نہ ہوتا
اس کے لیے رفیق کے لیے فاعل ہوتا یا مفعول بھی ہوتا، پھر رفیق اس میں عمل نہ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ تو ظرف ہے، جار مجرور ہے، اور الظرف کے لیے ظرف ان چیزوں میں سے ہے یتوسع ما لا یتوسع فی غیرہ، ظرف میں ان چیزوں کی وسعت اور گنجائش ہوتی ہے جو ظرف کے علاوہ کے لیے نہیں ہوتی، ظرف کے علاوہ کے لیے نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہوا کہ ظرف کے لیے کیوں ہے؟ کیوں ایجنسی کا بندہ ہے؟ ہاں، جو جہاں آئے بس جس جگہ چاہے جس وقت چاہے، ان کے لیے کیوں یہ گنجائش ہے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ ظرف جو ہے یہ مثل محارم ہے، مثل محارم، محرم کی طرح ہے، اور ایک محرم اپنے محرم سے مل سکتا ہے، دور ہو یا قریب ہو، محرم اپنے محرم سے مل سکتا ہے، دور ہو یا قریب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظرف محرم کی طرح، یعنی ظرف زمانہ ہے نا، ظرف یا مکان ہوگا یا زمان ہوگا، تو کوئی بھی فعل یا شبہ فعل زمان اور مکان سے خالی نہیں، کوئی بھی فعل یا شبہ فعل زمان اور مکان سے خالی، فعل میں زمانہ ہے، ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو، اور شبہ فعل ہے تو کوئی کسی نہ کسی جگہ پر ہوگا، کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا، تو چاہے فعل ہو یا شبہ فعل ہو، زمان اور مکان سے خالی نہیں، اس میں ظرف ضرور ہوتا ہے۔ تو فعل اور شبہ فعل میں ظرف، اور یہ بھی ظرف ہے، اور ظروف کل مثل المحارم ہوتے ہیں، اور ایک محرم دوسرے محرم کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اس لیے ظرف چاہے بعد میں ہو یا پہلے ہو، اور وہ عامل چاہے ضعیف ہو یا قوی ہو، ظرف اس کے متعلق ہو سکتا ہے۔ اس لیے لنا کو ہم رفیق کے بھی متعلق کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ شارح کہتے ہیں کہ اگر ہم لنا کو جعل کے متعلق کریں گے تو لفظاً تو قریب ہے، لنا کو جعل کے متعلق کرنا یہ اولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اقرب ہے، اولا یعنی یہ کیا ہے؟ اقرب ہے۔ اگر لنا کے متعلق کریں گے تو یہ زیادہ قریب ہے بنسبت رفیق کے، رفیق کے متعلق کریں گے تو وہ بعید ہے لفظوں میں، ٹھیک ہے؟ تو لفظاً اگر لفظوں میں اگر ہم لنا کو جعل کے متعلق کریں گے تو ہے تو اقرب، اور اگر رفیق کے کریں گے تو وہ ابعد ہے۔ لیکن معنی کے اعتبار سے اگر ہم لنا کو جعل کے متعلق کریں گے تو یہ ہے ابعد، ان کی معنوی خرابی لازم آ رہی ہے، اور اگر ہم لنا کو رفیق کے متعلق کریں گے تو یہ معنن ہے اقرب، یہ معنن ہے اقرب ہے۔ معنوی خرابی کیا ہوگی اگر ہم لنا کو جعل کے متعلق کریں گے؟ تو اس سے پہلے یہ بات سمجھو گے، ایک ہوتی ہے ذات، ایک کیا ہوتی ہے؟ ذات۔ ہاں کیا چیز ہے؟ مارکر ہے؟ نہیں ہے نا، تو اٹھایا ہے تو اب تو نہیں ہے نا، اٹھایا ہے رکھا ہوا ہے، کسی اور جگہ سے جاؤ گے، 7 درجہ سے جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ دروازے کے قریب ہے۔ ایک مارکر اسپیشل اس کے ذرا کو کسی کو نہیں دینا، صرف کتاب اللہ کی پریڈ کے لیے دو، تفسیر اگر کوئی لکھوائے دے دو، کوئی نہیں لکھتا تو پھر غائب کے پھر اپنے جیب میں رکھو اس کو، پھر مارکر کہاں رکھو؟ جیب میں رکھو تاکہ طالب علم بے جا استعمال نہ کرے۔ یہ اجتماعی ہے نا، اجتماعی ہے، مدرسے کی طرف سے ہو یا اجتماعی چندے سے ہو، تو کسی کے لیے اس پر انفرادی لکھائی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو اپنا لائے، اور پھر بورڈ اجتماعی ہے تو بورڈ بھی انفرادی لائے وگرنہ پھر نہ کرے، یہ کام ہو نہ کرے۔ اس لیے دیکھو، ایک ہوتی ہے ذات، ذات دیکھو نا، یہ بات ہے جیسے انسان، ذات جیسے انسان، اور ایک ہوتی ہے ذاتیات، جیسے انسان کی ذاتیات ہے، حیوان ناطق، حیوان اور ناطق اس کی ذاتیات ہے۔ ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے ذاتیات، اور ایک ہوتی ہے لوازم ذات، لوازم
لوازم ذات، ذات کا جو لازم ہے، لوازم ذات، جس انسان کے لوازم کیا ہے؟ ضاحک ہونا، مستقیم القامت ہونا، ضاحک مستقیم القامہ، یہ انسان کے لوازم ذات ہے، ذات کے لیے لازم ہے۔ تو ایک ہوتی ہے ذات، ایک ہوتی ہے ذاتیات، اور ایک ہوتی ہے لوازم ذات۔ مناطقہ کے نزدیک، مناطقہ کے ہاں ذات اور ذاتیات کے درمیان میں جعلہ نہیں آ سکتا، ذات اور ذاتیات کے درمیان میں جعلہ نہیں آ سکتا، ذات اور ذات کے درمیان میں بھی نہیں آ سکتا، ذات اور ذات کے درمیان میں۔ لہذا مناطقہ کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے جعل اللہ الانسان، جعل اللہ الانسان انسانا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجعولیت ذاتی کی خرابی لازم آ رہی ہے، مجعولیت ذاتی کی خرابی لازم آ رہی ہے۔ اس لیے دیکھو، اللہ نے انسان کو انسان بنایا، تو انسان ذات ہے، اور انسان دوسرا کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ ذات ہے، اور جعل ان کے درمیان میں آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مجعولیت ذاتی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں مناطقہ کہ ٹھیک سب کچھ بلا دی، جعل اللہ الانسان انسانا یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جعل ذات اور ذات کے درمیان میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ذات اور ذاتیات کے درمیان میں بھی جعل نہیں آ سکتا، ذات اور ذات کے درمیان، ذات اور ذاتیات کے درمیان میں جعل نہیں آ سکتا۔ اس سے نہیں کہہ سکتے جعل اللہ الانسان حیوانا ناطقا، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ انسان ذات ہے اور حیوان ناطق ذاتیات ہے، ان کے درمیان میں جعلہ آ رہا ہے، اس لیے مجعولیت ذاتی آ رہی ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جعل جو ہے وہ ذات اور لوازم ذات کے درمیان میں بھی نہیں آ سکتا، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے جعل اللہ الانسان ضاحکا، نہیں کہہ سکتے، ضاحکا نہیں کہہ سکتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مناطقہ بروزن زنادقہ، وہ کہتے ہیں یہ تینوں ناجائز ہے، جعل ذات اور جعل جو ہے ذات اور ذات کے درمیان میں بھی نہیں آ سکتا، ذات اور ذاتیات کے درمیان میں بھی نہیں آ سکتا، ذات اور لوازم ذات کے درمیان میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھے؟ توفیق یہ ہے ذات، اور خیر رفیق ہے ذاتیات، خیر رفیق ہے ذاتیات۔ توفیق ذات ہے، کیوں؟ جب ہم توفیق کی تعریف پوچھتے ہیں مت توفیق و توفیق کیا ہے، توفیق کی تعریف کیا ہے، تو کہتے ہیں توفیق کہتے ہیں توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، توجیہ الاسباب نحو مطلوب الخیر، خیر آ رہا ہے تعریف میں، توفیق کی تعریف میں خیر آ گیا نا۔ توفیق کی بہت ساری تعریفات کی ہے، آپ کے محشی نے نقل کی، 4-5 تعریفات توفیق کی نقل کی ہے، مشہور تعریف یہی ہے جعل توجیہ الاسباب، اسباب کو متوجہ کر دینا، نحو المطلوب، مطلوب کی طرف، آپ کی جو بھی مطلوب ہو اس کی طرف اسباب متوجہ کر دینا، اس کو کہتے ہیں توفیق۔ مطلوب خیر ہو یا شر ہو عام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، خیر کی قید لگاتے ہیں، نحو المطلوب الخیر، آپ کے شارح نے تعریف کی ہے۔ اب دیکھو توفیق کی تعریف میں خیر کا لفظ آ گیا، تو یہ تو خیر توفیق کی کیا بن گئی؟ انسان کی تعریف پوچھتے ہیں من انسان ہو، انسان کیا ہے؟ حیوان و ناطق، حیوان آ گیا نا اس میں، تو یہ حیوان یا ناطق انسان کی کیا بن گئی؟ ذاتیات بن گئی نا، تو توفیق کی تعریف میں خیر آ گیا۔
تو یہ خیر توفیق کے لیے کیا بن گیا؟ ذاتیات بن گئی. تو یہ خیر رفیق توفیق کی ذاتیات بن گئی. اگر ہم لنا کو اس جعلہ کے متعلق کریں گے تو یہ جعلہ پھر توفیق اور خیر رفیق کے درمیان میں آ جائے گا. اور ہم پیچھے بتا چکے ہیں آپ کو کہ جعل جو ہے ذات اور ذات کے، ذات اور ذاتیات کے، ذات اور لوازم ذات کے درمیان میں نہیں آ سکتا. اور یہاں جعلہ اگر لنا کو جعلہ کے متعلق کریں گے تو پھر جعلہ کیا ہوگا؟ ذات اور ذاتیات کے درمیان میں آ جائے گا، جو کہ ان کے نزدیک ناجائز ہے، مناطقہ کے نزدیک ناجائز ہے.